پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے منافق پیچھے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ناپسند کیا اور لوگوں سے کہا کہ شدید گرمی میں نہ نکلو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ گرم ہے۔ اگر یہ اس بات کو سمجھتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کمائی کے بدلے جو یہ کرتے رہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو اس غزوے سے ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ اب کبھی بھی نہیں نکل سکتے اور نہ ہی میرے ہمراہ کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ پیچھے رہنا پسند کیا تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو کبھی بھی اس کی صلاۃ المیت ادا نہ کرنا اور نہ ہی اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا۔ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور ان کے مال اور اولاد پر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس مال و اولاد کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب بھی کوئی ایسی صورت نازل کی گئی جس میں یہ حکم ہوتا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے مالدار لوگوں نے آپ سے اجازت لے لی اور کہا کہ ہمیں تو پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں رہنے دیں۔ انہوں نے گھروں میں بیٹھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ مگر رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، تو اب تمام تر بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔